اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسے ہیں آپ سب؟ امید و دعا ہے کہ خیر و عافیت سے ہیں جی، اور ایمان کے بہترین درجے پر ہیں انشاءاللہ۔ اوکے، تو آج ہم انشاءاللہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک دیکھتے ہیں جو تجوید کے امپورٹنٹ 3 ٹاپکس ہیں۔ پہلا ہے مخرج، جس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے الحمدللہ، اور ایک ہے مد کی رولنگز، ان کو بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اور اب ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ وقف کے قاعدے کیا ہیں۔ انشاءاللہ آج وقف کے قاعدے اور علامتیں ان دونوں کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ضرور کوشش کریں کہ یہ پوائنٹس لکھ لیں، بیکاز یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کلاسز ہیں، یعنی وقف کے اسپیشلی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ اس کو ضرور پوائنٹ بائی پوائنٹ اپنے بکس میں لکھتے جائیں انشاءاللہ۔ اوکے، وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں تلاوت کے دوران سانس کی ٹوٹنے کی وجہ سے جب ہم تلاوت کو روکتے ہیں یا کوئی وقف کی علامتوں کی وجہ سے روکتے ہیں تو ہم اس کو وقف کہتے ہیں۔ لیکن وقف کے وقت کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو سانس ہے وہ اور ہماری آواز جو ہے وہ دونوں رک جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ وقف کرنے کے لیے ہمیں کچھ پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہوگا۔ پہلا یہ کہ وقف کرتے وقت خیال ہمیں رکھنا ہوگا کہ ایسی جگہ ہم نہ روکیں جہاں پر روکنے سے آیت میں تبدیلی ہو جائے۔ فائن، آیت میں تبدیلی ہو جائے، اس طرح ایسی جگہ پر نہیں ہمیں روکنا چاہیے۔ اور اگر ہم نے پھر بھی روک لیا، اگر ہم نے آیت کو شروع کیا اور ہم نے کہیں جگہ اس طرح روک لیا اور وہاں پہ میننگ بدل رہی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ قرآن کی یہ رولنگ ہے کہ جب ہم نے کہیں پر ایسی جگہ روک دیا جہاں پہ وقف کی کوئی علامتیں نہیں ہیں، کوئی سائنز نہیں ہیں، تو ہم 2 یا 3 لفظ پیچھے جا کر اس کی تلاوت کریں گے۔ اوکے، 2 یا 3 لفظ، 2 or 3 words ہم پیچھے جا کر اس آیت کی ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، اس کے بعد ہم نے ایک اور پوائنٹ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اگر آیت لمبی ہے تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی سٹاپنگ کے سائنز ہوں گے۔ ضرور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بجائے اس کے ہم کہیں پر بھی اس کو سٹاپ کر دیں، کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم انشاءاللہ جو علامتیں ہیں ان پر ہی رکیں، بیکاز جب ہم علامتوں پر رکتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم 2 یا 3 لفظ پیچھے جا کے پروناؤنس کریں۔ جہاں پر رکتے ہیں اس کے بعد کے لفظ سے ہی ہم اس آیت کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے علامتوں پر، سائنس پر نہیں روکا تو اس سے پہلے کے 2 یا 3 ورڈز سے ہم اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ اوکے، تو جی، اور بہت ہی امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے جب ہم آیت کو ایک پڑھتے ہیں اور ایسی جگہ وقف کرتے ہیں جہاں پر کوئی سائن نہیں ہے، اوکے، جہاں پر کوئی سائن نہیں ہے سٹاپنگ کا، اور ہم 2 سے 3 ورڈ جب پیچھے پڑھتے ہیں تو اگر وہ ورڈ حمزۃ الوصل سے شروع ہوتا ہو تو ہم اس حمزۃ الوصل کو اپلائی ضرور کرنا ہوگا۔ فار ایگزامپل یہاں پہ ایک آیا ہے، اس کو دیکھیں انشاءاللہ، کیا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اوکے، یہاں پہ آیا ہے۔ اگر فار ایگزامپل آپ ایسا سوچیں کہ ہم نے منکم پہ سٹاپ کیا، اوکے، منکم پہ اگر ہم نے سٹاپ کیا تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں سے اگر ہم پڑھیں گے تو یہاں پر ہے الذین، اور ہم نے کیا دیکھا تھا؟ حمزۃ الوصل کے بعد اگر لیٹر لام آ جائے تو اس الف پہ ہم فتحہ لگائیں گے، رائٹ؟ تو ضرور جب بھی آپ کہیں پر بھی وقف کریں اور اس سے پہلے کے کوئی 2 یا 3 ورڈ سے آپ شروع کرنا چاہیں اور حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہے ہوں تو ضرور حمزۃ الوصل کے قاعدے کو آپ استعمال کریں گے۔ یہاں پہ الذین لگائیں گے۔ اگر آپ نے منکم پہ سٹاپ کیا اور اس سے پہلے کا ورڈ سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تو یہاں پہ ہے
اعتدو ہم حمزۃ الوصل پہ کسرہ لگا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ حمزۃ الوصل کے بعد کا لیٹر اگر لام نہ ہو تو ہم تیسرے حرف کو دیکھیں گے، اس پہ فتحہ یا کسرہ ہو تو حمزۃ الوصل پہ کسرہ لگے گا، اگر ضمہ ہو تو حمزۃ الوصل پہ ضمہ لگے گا۔ تو ہم یہاں کسرہ لگا کر یہاں سے دوبارہ اس آیہ کو شروع کریں گے اور آیت کے اینڈ پہ ہم اس کو سٹاپ کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، اور آخری کیا ہے کہ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی ہم وقف کر رہے ہوں تو وقف کے قاعدوں کو اپلائی کر کے ہی وقف کریں۔ اوکے، سٹاپ کر رہے ہوں تو سٹاپنگ کے رولز ہیں اس کو ہی اپلائی کر کے کریں گے۔ وہ سٹاپنگ رولز کیا ہیں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو کوئک سا دوبارہ اس کا ریویژن اینڈ پوائنٹس بتا دوں گی۔ پہلا کیا ہے کہ ایسی جگہ نہیں روکنا چاہیے جہاں پر رکنے سے میننگ میں تبدیلی آ جائے۔ یہ انہی لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے جن کو قرآن پڑھتے ہوئے اس کی میننگ بھی پتہ چل رہی ہو۔ کہ اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا تو کیا کریں گے، جہاں پر ہم روکیں گے کوشش کریں کہ وہیں پر روکیں آیت کے بیچ میں جہاں پر کوئی سائن ہو، علامتیں ہوں جس کے اوپر ہم سٹاپ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو ہم 2 یا 3 ورڈز پیچھے جا کر اس کو تلاوت کو کنٹینیو کریں گے تاکہ میننگ میں تبدیلی نہ آ جائے انشاءاللہ۔ اوکے، اور نیکسٹ کیا ہم نے دیکھا کہ حمزۃ الوصل کا خیال رکھیں گے جب بھی ہم وقف کریں گے، اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جب وقف کریں گے تو وقف کے جو قاعدے ہیں ان کو لگا کر ہی وقف کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، تو 1 بائی 1 ہم وقف کے قاعدے دیکھیں گے۔ پہلی ہیڈنگ آپ لکھیں ساکن کی۔ اوکے، فرسٹ ہیڈنگ شوڈ بی ساکن۔ ہم کون سے حرکات کو ساکن میں بدلتے ہیں وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب اپنی بکس میں لکھیں، فرسٹ وقف کے قاعدے میں ساکن لکھیں۔ اوکے، ساکنہ ہم کہاں لگاتے ہیں؟ فتحہ، ضمہ، کسرہ، فتحہ، ضمہ، کسرہ، زبر زیر پیش پہ کوئی لیٹر اینڈ ہوتا ہو تو جب ہمیں سٹاپ کرنا ہے تو ہم اس کو ساکن لگا کے سٹاپ کریں گے۔ جیسے شکر، آیت کی اینڈنگ میں شکر آ رہا ہے تو ہم شکر نہیں بلکہ شکر کہیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، فتحہ، ضمہ، کسرہ کو ہم ضرور ساکن لگائیں گے، اور یہاں پہ والعصری ہے تو اس کو والعصر، اور یہاں والفتح ہے تو والفتح ہا کو پڑھنا نہ بھولیں، والفتح اس طرح ہا ضرور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اوکے، تو نیکسٹ ہے کھڑی کسرہ اور الٹی ضمہ۔ اوکے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھ لیں کہ اس میں سٹینڈنگ فتحہ نہیں ہے، کھڑی زبر نہیں ہے، صرف کھڑی کسرہ اور الٹی ضمہ ہے جس کو ہم ساکن میں بدلیں گے جب ہمیں وقف کرنا ہو۔ فار ایگزامپل یہاں دیکھیں ربی ہے تو ہم اس کو ربی پڑھیں گے، ربی کو ربی پڑھیں گے، لہو کو لہ۔ اوکے، اس ہا کو پڑھنا نہ بھولیں انشاءاللہ۔ اوکے، تو سکین بھی ہم نے دیکھ لیا۔ تیسرا کیا ہے؟ کسرتین اور ضمتین پر جب کوئی ورڈ اینڈ ہوتا ہے تو ہم اس کو ساکن لگا کر سٹاپ کریں گے۔ اوکے، فار ایگزامپلز یہاں اس کے ایگزامپلز ہیں بنہرن کو بنہر اور بشرن کو بشر، اس طرح انشاءاللہ ہم ساکن لگا کر سٹاپ کریں گے۔ کون سے ہیں دوبارہ لکھ لیں۔ پہلا ہیڈنگ ساکنہ کا ہوگا، اس کے اندر پہلے فتحہ، ضمہ، کسرہ، سیکنڈ ہے سٹینڈنگ کسرہ اینڈ انورٹڈ ضمہ، الٹی پیش کھڑی زیر، اور تیسرا ہے دو پیش اور 2 زیر یعنی ضمتین اور کسرتین۔ فتحتین یہاں نہیں آ رہا، ہم نے آلریڈی مدعوت میں دیکھا تھا کہ اس کو ہم کیا کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے اس کو۔ ان کو آپ ضرور لکھ لیں کہ ساکنہ میں بدلنے والے یہ سارے حرکات ہیں انشاءاللہ۔ اوکے، تو ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ کون سا ہے؟ نیکسٹ ہے 2 حرکہ ہم سٹریچ کر کے کس پر روکیں گے۔ اوکے، 2 حرکہ کس پر کریں گے ہم؟ پہلا ہے 2 حرکہ کھڑی زبر۔ کھڑی زبر کو ہم 2 حرکہ لمبا کرتے ہیں، اگر اس پہ سٹاپ کرنا ہے تو بھی 2 حرکہ ہی کریں گے۔ اوکے انشاءاللہ، اور دوسرا ہے مد طبعی۔ مد طبعی کو ہر جگہ ہم 2 حرکہ ہی لمبا کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو لاسٹ میں دیکھیں گے، لیکن اب یاد رکھ لیں کہ کھڑی فتحہ جو ہوتی ہے، کھڑی زبر جو ہوتی ہے، اس کو کھڑی زبر ہی ہم 2 حرکہ لمبا کر کے ہی سٹاپ کریں گے۔ یہاں پہ اگزامپل ہے توابن، یہاں پر دیکھیں اگزامپلز ہیں طه، ہم اس کو طه ہی پڑھتے ہیں، والضحى
ہم اس کو والضحى، آیا کے اینڈ ہے، آیا ایک ہی آیا ہے نا والضحى، تو ہم سٹاپ کرنا ہے تو والضحى ہی پڑھتے ہیں، اس کو ہم ساکن نہیں لگاتے۔ اور ایک ہے مد عوض جو ہم نے آلریڈی دیکھ لیا تھا، وہ کیا ہے، فتحتین کو ہم کنورٹ کرتے ہیں مد طبیعی میں، یعنی جب بھی ہم فتحتین پہ کوئی ورڈ کو سٹاپ کر رہے ہوں تو ہم اس کو ضرور انشاءاللہ 2 حرکہ لمبا کر کے سٹاپ کریں گے، سوائے تائے مربوطہ کے۔ تو فتحتین کو ہم کیا کر رہے ہیں، توابن کو ہم توابا، ہدن ہدا، ماء ماء، اوکے 2 حرکہ لمبا کر رہے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے، سٹینڈنگ فتحہ کو ہم 2 حرکہ لمبا کر کے ہی سٹاپ کریں گے، چینج نہیں کریں گے، اور فتحتین کو ہم مد طبیعی میں کنورٹ کر کے یعنی 2 حرکہ لمبا کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا کیا ہے، تیسرا ہے وہی رولز جو اب ہم نے دیکھے ہیں، اسپیشلی وہ جس پر ساکن ہو، اوکے۔ ساکن کے رولنگز آپ کو یاد ہے نا کہ کون سے حروف پہ ہم ساکن کرتے ہیں، تو جب ساکن کریں گے تو اسپیشل رولز ہمیں اپلائی کرنا ہوگا، جو آلریڈی کچھ لیٹرز کی صفات ہوتی ہیں ان کو ایک بار ڈسکس کر لیں گے کہ جب بھی ہم ساکن کر رہے ہوں اور اس پہ ساکن کرنے والے حرف پہ مشدد ہو، اوکے، تو ہم اس مشدد کو ضرور پڑھیں گے۔ فار ایگزامپل اگر یہاں پر ہے ورڈ المستقر، جب ہم پڑھیں گے تو رو پہ تھوڑا سا سٹریس دے کے پڑھیں گے، المستقر، قر، تھوڑا سا سٹریس دیں گے۔ فار ایگزامپل السامری، لیکن ہمیں اگر سٹاپ کرنا ہے، آیت کے اینڈ میں آ رہا ہے السامری، ری، اوکے، ساکن کے ساتھ، لیکن اس یا کو ضرور ہم کیا کریں گے، شدت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، السامری، اس طرح انشاءاللہ، فائن۔ اور کیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ تنوین مشدد والے حرف کون سے ہیں، نون ہے اور میم ہے، اس پر بھی جب ہم ساکن لگائیں گے، وقف کے رولنگ کے حساب سے جب ہم ساکن لگائیں گے تو ان پر بھی ضرور ہم غنہ 2 حرکہ کریں گے۔ یہاں پر ایک ورڈ ہے الغمی، اگر ہمیں یہاں سٹاپ کرنا ہے تو ہم پڑھیں گے الغم، غم، ہولڈ کریں گے ہم اس کی آواز کو ناک میں، یہ ہم نے کل دیکھا تھا مد لازم جانن، رائٹ۔ تو ہم جب اس کو سٹاپ کریں گے تو بھی ہم ضرور غنہ اپلائی کریں گے، جیسے جان، دیکھیں کی جو ناک میں آواز جاری ہے وہ ضرور اس میں آئے گی انشاءاللہ۔ اوکے، تو نیکسٹ کیا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ، جو ہم نے آلریڈی جب قلقلہ دیکھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ جب بھی ساکن پر قلقلہ والے حرف ہوتے ہیں تو ہم انہیں قلقلہ کریں گے، لیکن لائٹ ہوگا، لیکن مشدد آ جائے تو ہیوی ہوگا۔ انشاءاللہ آج دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی لیٹرز پہ ساکن لگا رہے ہوں وقف کے حال میں، اور اس ساکن پر ہم ان کے رولز بھی اپلائی کریں گے، ہمز پر ہمز کے رولز اپلائی کریں گے، اور جو ساکن ہے قلقلہ ہے اس پہ، قلقلہ کے لیٹرز پہ قلقلہ کے رولز اپلائی کریں گے، لیکن قلقلہ جو مشدد کا ہوگا وہ تھوڑا سا ہیوی ہوگا۔ فار ایگزامپل یہاں دیکھیں پہلا ورڈ ہے بالحق، اوکے، نارمل قلقلہ ہم کیا کریں گے اگر مشدد نہ ہو، بالحق، حق، رائٹ، لیکن اب یہاں پہ مشدد ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے بالحق، حق، قلقلہ تھوڑا سا ہیوی ہوگا۔ آپ سب اپنے ریپیٹ کرتے رہیں میرے پیچھے، مائکس تو میوٹ ہیں بیکاز جو بھی کلاس ہے آج صرف سننے کی ہے، ضرور آپ اس کو پیچھے سے پریکٹس کرتے رہیں۔ اب یہاں دیکھیں فی الحج، فی الحج، یہاں جو حج ہے اس کو ہم پڑھیں گے حج، حج، رائٹ، لیکن اب قلقلہ سٹرونگ کس طرح ہوگا کیونکہ مشدد ہے، حج، حج، اوکے، تھوڑا زیادہ ہم اس پہ سٹریس کریں گے۔ اس کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں، تب، تب، رائٹ، تبا ہے تو ہم پڑھیں گے تب، تب، اس طرح ہم اس کو تھوڑا سا زیادہ، جس طرح ہم مشدد پہ سٹریس کرتے ہیں اس طرح ضرور اس کو بھی ہم انشاءاللہ سٹریس دے کر پڑھیں گے، اور جب بھی حروف ساکن پر ہوتے ہیں تو یہ رولز اپلائی ہوتے ہیں۔ اوکے، نیکسٹ کیا ہے، تائے مربوطہ گول تا، تو یاد رکھ لیں جو گول تا ہوتا ہے وہ ایک ورڈ کی
مؤنث ہونے کی علامت ہوتی ہے انشاءاللہ، یعنی فیمینائن ہوتا ہے جنڈر اس کا، صرف اور صرف وہ عورت یا مرد نہیں بلکہ کوئی کرسی بھی، اگر دیکھیں ہم کرسی کو کیا کہتے ہیں، کرسی گر گئی کہتے ہیں، گر گیا نہیں، تو وہ مؤنث ہو گئی نا، تو اس طرح یہ جو ہے مؤنث ہے، تو اس کو ہم ضرور تائے مربوطہ جب بھی آئے گا گول تا اس کو ہم ہا میں کنورٹ کر کے ساکن لگا کر پڑھیں گے، مسلمتن کو مسلمہ، راضیتن کو راضیہ، ہاویتن ہاویہ، القارعۃ القارعہ، ہا پڑھنا نہ بھولیں انشاءاللہ، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہا کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، القارعہ پڑھتے ہیں، نہیں، القارعہ، سب اپنے پیچھے ریپیٹ کریں اس کو، القارعہ انشاءاللہ۔ اوکے، نیکسٹ وقف کے رولز میں ہم نے کیا دیکھا تھا، یہ ٹاپک آلریڈی کمپلیٹ ہو گیا ہے کہ ہم جو مد عارض للسکون اپلائی کرتے ہیں وہ وقف کی وجہ سے ہی اپلائی کرتے ہیں، وقف کی وجہ سے جب بھی ہم عارضی سکون لگاتے ہیں تو ہم اس کو 2، 4 یا 6 حرکہ لمبا کرتے ہیں، اور مد لین میں بھی عارضی سکون ہی آتا ہے، اگر عارضی سکون نہ ہو تو وہ مد لازم میں کنورٹ ہو جاتا ہے، لیکن مد لین اور مد عارض للسکون جو ہوتا ہے، مد العارض للسکون، اس کے اندر جو ہے ہم اس کو 2، 4 اور 6 حرکہ کرتے ہیں۔ اس کی ایک شرط ہم نے کیا دیکھی تھی کہ وقف کے حال میں ہو، وقف کے حال میں اس کو عارضی سکون لگایا جاتا ہے اور اس سے پہلے حروف مد ہوتا ہے جسے ہم 2 یا 4 یا 6 حرکہ لمبا کر سکتے ہیں۔ تکذبانی کو ہم تکذبان، الرحیم الرحیم، فیکون فیکون، 2، 4 یا 6 حرکہ لمبا کر سکتے ہیں۔ سیم تھنگ مدلین سے ہے، والصیفی، ایک ہی حرکہ لمبا کرتے ہیں مدلین کو، والصیفی، اوکے، اگر ہمیں مد کی رولنگ اپلائی کرنا ہو، والصیف، کیوں کسرہ کو ہم نے ساکن لگا دیا، یہاں پہ کسرتین کو ساکن لگائیں گے، خوفن ہے تو اس کو پڑھیں گے خوف، ہم اس کو کمپلسری نہیں ہے یہ، ہم اس کو 2 حرکہ بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی اور 6 بھی انشاءاللہ، فائن۔ تو اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں مد طبعی اور مد منفصل، یہ چینج نہیں ہوتا، اس کو ہم 2 حرکہ لمبا کریں گے۔ دیکھیں مد طبعی، یہاں فتحہ کی یہاں پہ الف مد ہے، بینہما 2 حرکہ لمبا، تدعو سٹاپ کریں گے تو بھی تدعو، یرجو، قومی، ایدی، روحی، ہم مد طبعی کو چینج نہیں کرتے، 2 حرکہ لمبا ہی کریں گے۔ اور ایک ہے مد جائز منفصل، اس کو ہم نے کیا دیکھا تھا، اگر حمزہ نیکسٹ ورڈ کے شروع میں ہو تو ہم 2 یا 4 اس کو کر سکتے ہیں، لیکن ہم جب سٹاپ کریں گے تو 2 حرکہ ہی لمبا کریں گے انشاءاللہ، بیکاز یہ ایک نارمل سا مد ہے نا، یا مد ہے یہاں پر بس اور کچھ نہیں، کیونکہ یہ مد جو جائز منفصل ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے حمزہ سے، اگر یہ آیا کے اینڈنگ میں آ رہا ہو تو ہم حمزہ کو کنسیڈر نہیں کریں گے، جو نیکسٹ آیا میں اگر ہو بھی تو ملا کر پڑھنا ہو تو کر سکتے ہیں، لیکن وقف کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے، یہاں پہ سٹاپ کر دیں گے اس کو 2 حرکہ لمبا کر کے، جائز منفصل کو، متصل پر ہم نہیں کر سکتے کیونکہ متصل میں حمزہ جو ہے وہ وہیں پر آتا ہے نا، تو ہم حمزہ کو مد کی وقف کی رولنگ اپلائی کریں گے، ہم حمزہ پہ فتحتین ہو تو مد عوض ہوگا، کسرتین ہو تو کسرتین، ضمتین، فتحہ ضمہ کسرہ، یہ سب ہو تو صرف اور صرف ساکن لگائیں گے نا انشاءاللہ۔ تو جائز منفصل جو ہے اس کو ہم 2 حرکہ لمبا کریں گے اور مد طبعی کو بھی۔ اوکے، الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے وقف کے قاعدے، جو قاعدے ہیں ان کو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح کون سے حرکہ پہ ساکن لگتا ہے اور کس کو ہم چینج کرتے ہیں، کس کو ہم چینج نہیں کرتے۔ تو اب ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ وقف کے علامتیں کیا ہیں، سائنز کیا ہیں، سائنز آف وقف، یہ بہت ہی آسان ہے، کچھ امپورٹنٹ چیزیں اگر آپ نے بک میں لکھ لیں تو آپ کے لیے بہت ہی آسان ہوگا انشاءاللہ۔ اوکے فائن، پہلا ہے علامتوں میں میم، اوکے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ ہائی لائٹ کر کے لکھ لیں، اوکے یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو ضرور آپ ہائی لائٹ کر کے لکھ لیں، کوشش کریں کہ اس کو آپ ریڈ ہی کوئی بولڈ ریڈ پین میں لکھیں، میم، کیونکہ یہاں پر سٹاپ کرنا لازم ہے، اوکے یہاں پر سٹاپ کرنا لازم ہے، اگر آپ نے یہاں پر سٹاپ نہیں کیا، جہاں پر بھی میم آتا ہے اگر آپ نے وہاں پر سٹاپ نہیں کیا تو
اس آیت کی میننگ میں تبدیلی ہو جائے گی۔ یہاں پہ دکھ رہا ہے آپ کو میم آیا ہے ایک چھوٹا سا، تو ہم جب یہ آیت کو پڑھیں گے تو ہم یہاں پر سٹاپ ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، سٹاپ کرنے کے بعد ہم نیکسٹ سے شروع کریں گے۔ اگر ہم اغنیاء پہ سٹاپ کیا حمزہ پہ جھٹکا دے کر، اس کے بعد جو ہے ہم سنکتب ما قالوا سے ہم اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ضروری نہیں کہ ہم پیچھے سے جائیں، بیکاز یہاں پر ٹھہرنا لازم ہے۔ اس کو بولڈ میں لکھ لیں ورنہ یہ لہنے جلی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میننگ آیت کی تبدیل ہو رہی ہے۔ اوکے انشاءاللہ سٹاپنگ رولز بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اگر میں آپ کو ایک اردو میں جملہ بتاؤں، بیٹھو مت اٹھو، دیکھیں بیٹھو مت اٹھو میں اگر آپ کو کسی سے کہنا ہے کہ بیٹھو تو آپ کہاں پہ چھوٹا سا پاز کریں گے؟ بیٹھو مت اٹھو، اس طرح آپ کہیں گے نا۔ لیکن اگر آپ نے سٹاپنگ رول وہاں پہ اپلائی نہیں کیا اور آپ نے کسی کو، آپ کا مطلب تھا کہ وہ بیٹھیں، لیکن اگر آپ نے کہا بیٹھو مت اٹھو، وہ سوچنے میں لگ جائیں گے کہ مجھے بیٹھنا ہے یا اٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا ہے۔ اٹ از کنفیوزنگ رائٹ، مطلب چینج ہو رہا ہے، بے معنی ہو رہا ہے نا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی قرآن میں جب آیتیں ہوتی ہیں، اگر ہم نے کہیں پر بھی سٹاپ کر دیا تو اس کی جو میننگ ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہم تبدیلی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے آسان ہونے کے لیے جن کو میننگ پتہ نہیں رہتی وہ کیا کرتے ہیں کہ میم کا سائن آپ کو ضرور ملے گا جو ضروری ہمیں وہاں پر سٹاپ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اوکے، میم پر ضرور سٹاپ کریں، اٹ از کمپلسری، اور یہ بولڈ لیٹرز میں لکھ لیں۔ اور ایک میم آپ کو پتا ہوگا کہ اقلاب کا میم ہوتا ہے نا، اقلاب کے میم سے اس میم کو آپ ڈیفرینشیٹ نہ کر لیں، وہ آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کیونکہ اقلاب کا میم اس طرح کا ہی آتا ہے۔ اوکے، اور جو میم وقف کے قاعدوں کا ہے وہ اس طرح آتا ہے، یہاں آپ کو دکھ رہا ہے نا چھوٹا سا میم یا اس طرح آتا ہے۔ اور اقلاب کا میم آپ کو ہمیشہ کہاں ملتا ہے؟ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد جب با آتا ہے تو ملتا ہے، تو آپ کو وہ آسانی سے پتہ چل جائے گا، اس میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میم آنے پر ضرور ہم سٹاپ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک آیت کی اینڈنگ میں تو ہم سٹاپ کرتے ہیں رائٹ، ہم ہمیشہ آیت کے اینڈنگ میں سٹاپ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو بھی کوئی پرابلم نہیں، لیکن یاد رکھ لیں کہ آیت کے اینڈ میں سٹاپ کرنا سنت ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا عمل ہوگا نا کہ اگر ہم نے ہر ایک آیت کو سٹاپ کر کے پڑھا، ایک تو قرآن کا ثواب بھی ہمیں مل رہا ہے اور ایک ہمیں سنت کو فالو کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، تو آیت کے ہر ایک اینڈ میں چاہے سورہ بڑی ہو چھوٹی ہو، اٹ از اپ ٹو یو، اٹ از ناٹ کمپلسری نہیں ہے، سنت کو اگر فالو کریں گے تو انشاءاللہ اچھا ہوگا رائٹ۔ تو نیکسٹ ہے سکتہ کسے کہتے ہیں؟ سانس توڑے بغیر 2 حرکت برابر ٹھہرنا۔ اوکے، سانس توڑے بغیر 2 حرکت برابر ٹھہرنا، وہ یہاں دیکھیں یہاں پر آیا ہے، یہ اسپیشل ہے، آپ کو ٹھہرنا ہی پڑے گا۔ کیوں ٹھہرنا ہوگا؟ یہاں دیکھیں ہم نے کیا دیکھا تھا، نون ساکن کے بعد جب را اور لام آتا ہے تو ادغام ایسا ہوتا ہے کہ نون نہیں پڑھا جاتا نا، پورا مکمل ادغام ہو جاتا ہے۔ لیکن اس آیت میں یہ اسپیشل رول ہے کہ اس آیت میں ہم اس طرح کا ادغام نہیں کر سکتے۔ ادغام کے اندر یہ ایک اسپیشل ہے کہ نون ساکن کے بعد اور را یہاں آ رہا ہے۔ آپ کو کس طرح پتا چلے گا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی نون ساکن اور تنوین ہوتا ہے اس کے بعد یرملون آتے ہیں تو اس یرملون کے لیٹرز پہ ضرور مشدد آپ کو ضرور لکھا ہوا ملے گا، لیکن اس آیت پہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہاں سخت کی رولنگ اس آیت میں ضرور اپلائی کریں۔ کس طرح پڑھیں گے؟ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ۔ اوکے، دیکھیں سانس نہیں ٹوٹ رہی، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، تھوڑا سا ہم نے پاز کیا، بس سانس ٹوٹ جانے سے آواز، دونوں سانس اور آواز ٹوٹ جائے تو وہ وقف ہوتا ہے، یہ سکتہ ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، تاکہ ہم اس کو ملا کر بھی نہ پڑھیں۔ اس کی کیا ہوتا ہے ملا کر پڑھنے سے؟ من راق، دیکھیں میں نے کہا تھا آلریڈی جب ہم ادغام سیکھ رہے تھے کہ ڈا کی ساؤنڈ آ جاتی ہے، اس لیے ہم نون کو بالکل ادغام اس طرح کرتے ہیں کہ وہ مکمل طریقے سے را اور لام میں مل جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ اس کی ایکسیپشن ہے، یہ آپ ادغام کا ایکسیپشن بھی کہہ سکتے ہیں، یا ہم انشاءاللہ سکتہ کی رولنگ جو ہے وہ یہاں فالو کریں گے۔ فائن، تو نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ ہے وقفہ۔ یہاں کیا ہے کہ سانس توڑے بغیر ہم 2 حرکت سے زیادہ ٹھہرنا چاہیے۔ اٹ از اپ ٹو یو، آپ چاہے تو اس کو فالو کر سکتے ہیں، بیکاز کیا ہوتا ہے کہ
آیت لمبی ہے، فار ایگزامپل دیکھیں کتنی بڑی ہے. آپ یہاں پر تو سٹاپ کریں گے فرسٹ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ کو ہم یہاں پہ ضرور سٹاپ کریں گے. اس کے بعد جو ہے کیا کر رہے ہیں یہاں پر ہر جگہ آپ کو پاز کرنا ہوگا. پاز، سٹاپ نہیں، پاز. کس طرح؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. دیکھیں ہم نے یہاں پہ پاز کیا، یہاں پر اور یہاں پر، اس کے بعد یہاں سے ہم نے کنٹینیو کیا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہماری سانس اتنی لمبی نہیں ہوتی، ہمیں یہیں پہ کہیں سٹاپ کر لیتے ہیں. تو کوشش کریں کہ انشاءاللہ آپ اس وقفہ کو فالو کریں. وقفہ ہے، اس کو فالو کریں، لیکن نہ کر پائیں تو بھی کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ اس میں لہن جلی تو نہیں ہوگی. فائن، یہ لہن خفی ہوگی، لہن جلی تو نہیں ہوگی، لیکن یہاں پہ رکنا اس طرح ہے کہ سانس نہ ٹوٹے، کیونکہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ورڈز ہیں، اس طرح آئے گا تو انشاءاللہ آپ ٹھہر سکتے ہیں. اوکے فائن. اوکے، اسکرین آپ کو سب ٹھیک دکھ رہی ہے؟ آپ انشاءاللہ مجھے چیٹ باکس میں بتا دیں. اوکے، نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ ہے یہ 3 ڈاٹس. یہ 3 ڈاٹس آپ کو ایک آیا میں 2 جگہ ملیں گے، یعنی ایک ہی آیا میں 2 جگہ آپ کو. جی الحمدللہ اسکرین دکھ رہی ہے. فائن. تو ایک آیا میں جو ہے یہ 2 جگہ آپ کو ملیں گے. 3 نقطے ہوتے ہیں، یہ ایک جگہ ایک ہی آیت میں 2 بار ہوتے ہیں. تو کیا کریں گے؟ کسی ایک پہ ٹھہریں گے تو دوسرے پہ نہیں ٹھہریں گے. فائن. اگر آپ نے فرسٹ پہ ٹھہرا تو سیکنڈ پہ نہیں ٹھہریں گے، سیکنڈ پہ ٹھہرا تو فرسٹ پہ نہیں. فار ایگزامپل ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. ہم نے کہاں ٹھہرا؟ سیکنڈ والے پر، فرسٹ پہ ہم نے نہیں ٹھہرا. اگر ہم نے فرسٹ پہ رکھا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. دیکھیں فِيهِ پہ ہم نے کنٹینیو کیا. اگر اس طرح کا کہیں آپ کو ملے گا تو کوشش کریں کہ فرسٹ پر ٹھہریں تو سیکنڈ پر نہیں، سیکنڈ پر تو فرسٹ پر نہیں انشاءاللہ. تو پر رکنا چاہیے، بہتر ہے، رکنا بہت ہی بہتر ہے. تو پر جب کہا گیا کہ بہتر ہے تو انشاءاللہ روکیں گے، بیکاز کیا ہوتا ہے کہ تلاوت کے دوران ویسے بھی جو ہے ہماری جو سانس ہے وہ چھوٹی یعنی بہت چھوٹی ہوتی ہے نا سانس. اتنے بڑی آیتوں کو پڑھنا ہمیں مشکل ہوتا ہے، تو پر ضرور رکیں انشاءاللہ. آپ کو آیت ایک لمبی لگ رہی ہے اور تو کا سائن آیا ہے، بجائے یہاں پر رک جانا سوچیں کہ اتنی بڑی آیا ہے اور آپ کی سانس جو ہے وَيَهْدِي پر ہی آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے. بہتر ہوگا کہ آپ اس کو تھوڑا اور پڑھ لیں اور کثیرہ پہ رک جائیں. اس طرح کرنے سے کیا ہوگا؟ کثیرہ پہ رکنے کے بعد آپ وما سے شروع کر سکتی ہیں. ضروری نہیں کہ ہم پیچھے سے کریں، لیکن اگر آپ نے بِہ پر یہاں بِہ پر آپ نے روک لیا تو آپ کو کثیرہ سے شروع کرنا ہوگا. یہاں پیچھے جو بِہ کثیرہ ہے وہاں سے آپ کو شروع کرنا پڑے گا. اس سے اچھا یہی ہوگا کہ ہم تو پہ رک جائیں تاکہ ہم نیکسٹ اس کے بعد جو وما ہے وہاں سے شروع کریں انشاءاللہ. تو پر لکھیں کہ روکنا بہتر ہے انشاءاللہ. اوکے، اور ایک ہوتا ہے قف. قف یعنی رکنا. یہاں پر بھی رکنا چاہیے، رکنا چاہیے یعنی بہتر ہوگا. یہاں دیکھیں ہر جگہ پہ رکنا چاہیے، نہیں رکنا چاہیے اس طرح لکھا ہوا ہے، لیکن میم پر کیا لکھا ہوا تھا کہ رکنا لازمن ہے. اس کو آپ ضرور بولڈ لیٹرز میں لکھ لیں ورنہ لہنیں جلی ہوگی. قف پہ رکنا چاہیے. بہتر ہے کہ اگر ہم یہاں پر رک جائیں اس کے بعد ہم نیکسٹ کنٹینیو کریں. جیم اور صاد لام اس طرح جب آتا ہے تو آپ کو اجازت ہے، اختیار ہے، چاہے تو آپ روکیں یا نہیں. اوکے، جیم آ جائے یا صاد لام آ جائے تو آپ کو اجازت ہے، آپ رکنا چاہتی ہیں تو رک سکتی ہیں، اگر آپ کو کنٹینیو کرنا ہے تو کنٹینیو کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آیت لمبی ہے اور اس طرح کے سائنز جیم اور صاد لام آپ کو مل رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں اور جگہ روکیں، آپ انشاءاللہ اس کو یہاں پر روک لیں انشاءاللہ. اوکے، نیکسٹ یہ ساری علامتیں یاد رکھ لیں. ایک ہے زا صاد قاف جیم صاد لام یا. یہ جب بھی آپ کو قرآن میں ملیں گے انشاءاللہ تو آپ تلاوت کو جاری رکھنا بہتر ہے. تلاوت کو کنٹینیو رکھیں انشاءاللہ، کنٹینیو رکھنا ہی بہتر ہوگا. یہاں پہ جو بھی اگزامپلز ہیں وہ انہی کے ہیں. جب بھی آپ کو زا صاد قاف جیم صاد لام یا ملے گا تو تلاوت کو جاری رکھنا بہتر ہے. لیکن اگر آپ نے سٹاپ کیا تو کوئی پرابلم نہیں، لہن جلی تو نہیں ہوگی، لیکن جاری رکھیں گے تو بہتر ہوگا انشاءاللہ.
اوکے، یہ آخری اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ جس طرح میم ہم نے جو دیکھا تھا اس پر رکنا لازم ہے، رائٹ؟ میم پر رکنا جس طرح لازم ہے، اس پر لام پر نہ رکنا لازم ہے. یعنی جب بھی لام آئے گا، لام کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لا الف کے ساتھ، جو لام الف کے ساتھ لا آتا ہے، جب وہ آئے گا تو آپ لازماً اس پر نہیں رکیں گے. یو ول کنٹینیو انشاءاللہ، ضرور آپ کنٹینیو کریں گی. لیکن پھر بھی اگر آپ نے سٹاپ کر لیا ڈیو ٹو بریک ان یور بریتھ، آپ پڑھ رہی ہیں اور اس ورڈ پر آپ نے پہنچا، فار ایگزامپل اس ورڈ کو آپ پڑھ رہی ہیں، اگر آپ نے یہاں پر روک لیا تو ضرور آپ پیچھے سے اس کو پیچھے 2 یا 3 ورڈ سے پڑھیں گی، کیونکہ یہاں پر بھی لہنے جلی ہوگی اگر آپ نے روکا تو. فائن. جیسے کہ دیکھیں یہاں پہ 2 جگہ لا آیا ہے، لیکن سانس کو اتنی دیر تک روکے رکھنا اگر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، فار ایگزامپل میں پڑھ کر دکھاؤں گی. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام علیکم. دیکھیں میری سانس جو ہے فرسٹ لا پر تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن سیکنڈ لا پر ہمیں روکنا پڑا بیکاز سانس ٹوٹ گئی. تو کیا کریں گے؟ ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے، یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ. دیکھیں یہاں پر بھی رک گیا، تو ہم ضرور جنہ، اس کو ہم قاعدے جو ہیں وہ اپلائی کریں گے. کون سے؟ تائے مربوطہ پہ ہم ہا لگا کر، ہا میں کنورٹ کر کے ساکن لگا کر پڑھ رہے ہیں. اب اس کو یہاں سے کیا کریں گے؟ ہم نے کیا دیکھا تھا؟ اگر حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہو تو اس پہ ہم ضمہ لگائیں گے، کیونکہ تھرڈ لیٹر پہ ضمہ ہے. ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون. فائن. تو اس طرح اگر ہم نے لا پر روکا تو ضرور پیچھے سے پڑھنا ہوگا ہمیں انشاءاللہ، ورنہ کیا ہوگا کہ میننگ چینج ہو سکتی ہے. جس طرح میم پر لازماً روکنا ہے، لا پر لازماً نہیں روکنا ہے. یہ 2 بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، آپ یاد رکھ لیں. اور ایک کیا ہے کہ یہی لا جو ہے کبھی کبھی آپ کو آیتوں پر دکھتا ہے نا، آیت کا سائن ہوتا ہے، اس کے اوپر لا دکھتا ہے، تب آپ کا یہ اختیار ہے، آپ چاہے تو اس کو روکیں یا کنٹینیو کریں. اٹ از اپ ٹو یو، کیونکہ وہاں پہ آیت کی اینڈنگ آ گئی. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آیت کے اینڈنگ پر ہم روکنا سنت ہے. اگر آپ روکنا چاہتی ہیں تو روک سکتی ہیں، اگر آپ کو کنٹینیو رکھنا ہے تو کنٹینیو کر سکتی ہیں. فار ایگزامپل یہاں پر ہے الحمدللہ رب العالمین، ہم یہاں سٹاپ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ آیا کو پڑھیں گے. اوکے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ یعنی 2 جو علامتیں ہیں وہ ساتھ میں لکھے ہوئے آپ کو مل جائیں گے. فار ایگزامپل کیا ہے کہ آپ کو لا بھی ملے گا اور نیچے جو ہے وہ جیم بھی ملے گا. جیم کا اگر ہے کہ جاری رکھنا ہے اور لام کا کیا ہے کہ نہیں، سٹاپ نہیں کرنا، رائٹ؟ تو ہم کیا کریں گے؟ اوپر والے کو فالو کریں گے، جو پہلا آتا ہے اوپر اس کو فالو کریں گے، اس کو نہیں. اگر یہی نیچے آ گیا لا تو ہم وہ جیم والا جو ہے اس کو فالو کریں گے. کبھی کبھی سائیڈ بائی سائیڈ بھی آ سکتا ہے. اگر آپ کو اس طرح جیم اور لا اس طرح مل گیا سائیڈ بائی سائیڈ تو فرسٹ والے کو فالو کریں گے انشاءاللہ، سیکنڈ والے کو فالو نہیں کریں گے. اوکے. الحمدللہ. تو ہم نے اس کو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے. اوکے. یہی ہے یہاں پر یہ سلائیڈ میں بھی. تو جی الحمدللہ وی ہیو کمپلیٹڈ وقف کے قاعدے اینڈ علامتیں. تو ضرور آپ کوشش کریں کہ ان کو اپلائی کر کے ہی اس کو پڑھیں. میں دوبارہ سے کوئک سا ریویژن کر دوں گی اس کا انشاءاللہ، تاکہ آپ کو کوئی ڈاؤٹس نہ رہے. اگر ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں. مائکس بھی میں نے انمیوٹ کر دیے ہیں. جی اوکے. کوئک سا ریویژن کر لیں گے بیکاز وقف کے قاعدے بہت امپورٹنٹ ہیں. جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوگا دوبارہ سے دیکھیں انشاءاللہ. ہم دوبارہ سے اس کو دیکھیں گے. کیا ہے کہ وقف کے وقت ہم ضرور ان کے کچھ قاعدوں کا خیال رکھیں گے. پہلا کیا ہے کہ جہاں پر بھی ہم وقف کریں وہاں پر ایسی جگہ کریں جہاں سے میننگ چینج نہ ہو. اگر ہمیں میننگ پتہ نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ 2 یا 3 ورڈ پچھلے سے ہم سٹارٹ کریں گے. اب دیکھتی ہوں گی کہ کچھ قاری کیا کرتے ہیں، کوئی وقف کا سائن نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی علامتیں ہوتی ہیں،
پھر بھی وہ آیتوں کے بیچ میں سٹاپ کرتی ہیں، اس کے بعد وہیں سے شروع کرتے ہیں، وہ 2 ورڈز پیچھے نہیں جاتے۔ شاید آپ نے غور کیا ہوگا کبھی کبھی آپ قرآن اوپن کریں اور جو قاری ہوتے ہیں ان کے یوٹیوب پر قرات سنیں، وہ جہاں پر سٹاپ کرتے ہیں پیچھے سے جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ قاری کیا کرتے ہیں کہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اس کی میننگ پتہ ہوتی ہے اینڈ دے نو کہ وہاں سے اگر ہم نے کنٹینیو کیا بھی تو اس کی میننگ چینج نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہمیں پتہ نہیں تو ہم کیا کریں گے، ضرور 2 یا 3 ورڈز پیچھے سے جائیں، کیونکہ ہمیں رسک نہیں لینا ہے، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو ضرور کوشش کریں گے کہ اگر کوئی سٹاپنگ کے سائنز نہ ہو اور ہم نے سٹاپ کر دیا تو 2 یا 3 ورڈ پیچھے جا کر اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ اور نیکسٹ تھنگ کیا ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے روکا تو حمزۃ الوصل آ جائے، اگر ہم نے آیت کے بیچ میں روکا پھر 2 یا 3 ورڈز پیچھے سے شروع کیا اور وہ جو ورڈ شروع ہو رہا ہے وہ حمزۃ الوصل سے ہو رہا ہو تو حمزۃ الوصل کی رولنگ بھی لگائیں گے۔ اور وقف کا اور ایک امپورٹنٹ رول کیا ہے کہ جب ہم سٹاپ کر رہے ہوں تو وقف کے قاعدوں کے حساب سے ہی سٹاپ کریں۔ کون سے قاعدے ہیں؟ ساکن کب لگے گا؟ جب جس پہ ہم وقف کر رہے ہوں وہ لفظ کا آخری لیٹر جو ہے، وہ لفظ کا آخری حرف جو ہے اس پہ اگر فتحہ ضمہ کسرہ، کھڑی فتحہ الٹی ضمہ یعنی انورٹڈ ضمہ اینڈ اسٹینڈنگ فتحہ، کسرتین ضمتین ہو تو وہ ساری چیزیں کنورٹ ہو جائیں گی ساکن میں۔ ساکن میں 3 چیزوں کا خیال رکھیں گے کہ اگر ساکن کے ساتھ ساتھ مشدد بھی آ جائے تو قلقلہ ہیوی ہوگا، اگر قلقلہ کا حروف ہو ہمز بھی کریں گے اور مشدد کی جو لیٹرز ہیں ان کو اپلائی کریں گے۔ جیسے یا پر ہم نے کیا کیا تھا، سٹریس دے کر اس کو اپلائی کیا تھا، ورنہ کیا ہوتا کہ وہ مد طبعی یا مد کی طرح ساؤنڈ کرتا، اس لیے ہم وہاں پہ سٹریس دے کے بتائیں گے کہ وہاں پہ 2 یا ہیں یعنی مشدد ہے۔ اور تیسرا ہم نے کیا دیکھا تھا کہ میم اور نون آ جائیں جس پہ ہم ساکن لگا رہے ہوں تو وہاں پر بھی غنہ کریں گے 2 حرکہ لمبا۔ اوکے، سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے کہ سٹینڈنگ فتحہ جو ہے وہ سٹینڈنگ فتحہ ہی رہتی ہے، یعنی کھڑا زبر کو ہم کھڑی زبر کی طرح ہی 2 حرکہ لمبا کر کے سٹاپ کریں گے، وہ چینج نہیں ہوگا۔ اور فتحتین کو ہم مد عوض اپلائی کرتے ہیں، یعنی وہ مد طبعی میں کنورٹ ہوتا ہے جس کو ہم 2 حرکہ لمبا کر کے سٹاپ کریں گے انشاءاللہ۔ اور گول تا تائے مربوطہ جو ہے وہ مؤنث کی علامت ہے تو اس کو ہم ہا میں کنورٹ کر کے ساکن لگا کر سٹاپ کریں گے۔ مد عارض للسکون اور مد لین بھی وقف کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں جب ہم اس پہ عارضی سکون لگاتے ہیں، جس کے لیے ہم 2، 4 یا 6 حرکہ لمبا کر سکتے ہیں۔ مد طبعی اور مد منفصل 2 حرکہ لمبا کیے جائیں گے۔ مد منفصل جب آئے کہ اینڈنگ میں آ رہا ہے یا درمیان میں آ رہا ہے، اگر آپ اس پر وقف کر رہے ہیں تو 2 حرکہ لمبا کر کے انشاءاللہ اس کو سٹاپ کریں گے۔ اور وقف کی علامتیں میں بہت ہی امپورٹنٹ ہم نے دیکھا تھا میم جس پر لازماً روکنا ہے، اور لا جب آتا ہے تو لازماً ہمیں اس کو نہیں روکنا، اگر روک لیا تو 2 ورڈز پیچھے سے اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو آیت کی اینڈنگ ہوتی ہے وہاں پر ہم روکنا سنت ہے، اور سکتہ کی جب آتی ہے تو انشاءاللہ وہاں پہ ہم پاز کریں گے، کیونکہ وہ ایک اسپیشل آیا ہم نے دیکھی تھی وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، یہاں اگر ہم نے نہیں روکا، پاز نہیں کیا تو ادغام ہو جائے گا مکمل طریقے سے، جس کی وجہ سے نون جو ہے وہ مرج ہو جائے گا، لیکن یہاں پر نہیں کر سکتے کیونکہ ادغام کا ایکسیپشن ہے۔ الحمدللہ۔ اور دوسری چیزوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، لیکن امپورٹنٹ وقف کی علامتیں میں میم ہے اور لا ہے اور سکتہ ہے، وہ بھی یاد رکھ لیں، اور آیت کی اینڈنگ سنت ہے۔ تو پہ ٹھہرنا بہتر ہی ہوگا، جہاں پر بہتر ہے تو وہاں ٹھہریں گے، اور جہاں پر ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ رکیں یا نہ رکیں وہ آپ انشاءاللہ اپنی مرضی سے روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے۔ فائن، تو میٹنگ کا ٹائم بھی اینڈ ہو گیا ہے، اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہو تو انشاءاللہ واٹس ایپ پہ آپ پوچھیں، اور ضرور اس کی پریکٹس کریں۔ ہم نے جو بھی مین تھنگز تھے ان کو کمپلیٹ کر لیا ہے، اگلے 2 کلاسز جو ہیں وہ ایکسیپشنل کیسز کے بارے میں اور کچھ اسپیشل رولز کے بارے میں ہوں گی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ریویژن کر کے تلاوت کو شروع کریں گے۔ فائن، تو الحمدللہ ہم اس میٹنگ کو اینڈ کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔